لسپیلا کے علاقے اوتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم، حادثے میں 7 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 17 افراد زخمی، ڈی ایچ کے اوتھل منتقل، 5 شدید زخمیوں کو سول اسپتال کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی لسپیلا کے مطابق مسافر کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی۔ انسانی ہمدردی کے سمندری مشن گلوبل سموٹ فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا، اسرائیلی بحریہ نے متعدد کشتیوں کو قبضے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر واٹر کینن کا استعمال، فلوٹیلا میں شامل کئی کشتیوں کی براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی کشتی میں داخل ہوئے اور اس پر موجود تمام افراد کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا کی کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، حراست میں لے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ بیان میں کہا ان تمام افراد کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں جن کو اسرائیل نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے غذائی امداد لے کر جا رہی ہیں۔ یہ بربریت بند ہونی چاہیے اور امن کو موقع دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ویٹو مباحثے میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا، غزہ میں جاری تباہی اور انسانی بحران پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں خون ریزی روکنے اور انسانی امداد کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی۔ عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کی ناکامی پر اظہار افسوس، اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے اور رہنماؤں کی جلاوطنی جیسی شقوں میں ترمیم چاہتی ہے۔ دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ حماس اسرائیل کے غزہ سے مکمل انخلا کے لیے بین الاقوامی ضمانتوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسرائیلی غزہ سے مکمل انخلا کرے اور حماس رہنماؤں کے خلاف اندرون یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ نہ کی جائے۔ حماس کو جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہیں۔ امریکی صدر کے منصوبے کے تحت 72 گھنٹوں میں حماس کو یرغمالیوں کی رہائی، ہتھیار ڈالنے اور مرحلہ وار اسرائیلی انخلا شامل ہے۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا، دوحہ پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی واشنگٹن کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق نتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے نتن یاہو سے قطر پر حملے کی معافی بھی منگوائی تھی۔ قطر کا امریکی صدر کے اقدام کا خیر مقدم، قطری وزارت خارجہ نے کہا امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ فیصلہ سلامتی اور سفارتکاری میں 2 طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔ امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولہ کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے اے ایس آئی سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ آزاد کشمیر حکومت کی عوام سے سوشل میڈیا، پروپیگنڈے اور فیک نیوز پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ حکومت نے اعلامیہ میں بتایا جوائنٹ ایکشن کمیشن نے کہ پرتشدد مظاہروں میں 3 اہلکار شہید اور 172 اہلکار زخمی ہوئے، 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ مسلح شرپسندوں کی فائرنگ سے 6 شہری بھی جان سے گئے، 50 زخمی ہوئے۔ عوام پرامن رہیں، سوشل میڈیا صارفین افواہوں کے بجائے مصدقہ خبروں کو شیئر کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ بھمبر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بھائی احسان الحق چودھری کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا پرامن احتجاج پر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔
مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مظاہروں میں ناخوشگوار واقعات پر تشویش کا اظہار. واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا. وزیر اعظم کی احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت. ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات پیش کیے وہ 90% آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے. پرتشدد احتجاج سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے تھے. مقدمات کے خاتمے سمیت معطل سرکاری ملازمین کی بحالی کا حکم نامہ جاری ہوا. گندم، بجلی اور لوکل گورنمنٹ کے مطالبات منظور کیے. مہاجرین کی سیٹوں اور وزراء کی تعداد میں کمی پر ڈیڈ لاک آیا. دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی. پرامن احتجاج کی کال دے کر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. جنت نظیر وادی میں اس طرح کا تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں. طارق فضل چودھری کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا ہم نے مطالبات پر عمل درآمد کی گارنٹی دی تھی. 3 پولیس کے جوان شہید، 150 سے زائد زخمی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت. کہا تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے. 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام نہیں، تعطل کا شکار ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں. 13 دہشت گرد مارے گئے. کوئٹہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا. فائرنگ کے تبادلے میں 10 ہندوستانی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے. کیش میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ISPR نے بتایا دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. کراچی کے علاقے حیدری سے ملنے والا انسانی سر نارتھ ناظم آباد سے برآمد لاش کا نکلا. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 35 سالہ محمد یوسف کے نام سے ہوئی. قتل کے بعد سر اور دھڑ کو الگ الگ مقامات پر پھینکا گیا. مقتول تنور پر مزدوری کرتا تھا. نارتھ ناظم آباد میں کوارٹر میں 4 دیگر افراد کے ہمراہ رہتا تھا. لاش اور سر کی شناخت مقتول کے بھائی جنت گل نے کی. مقتول کا تعلق مانسہرہ سے تھا. وہ 1 سال قبل کراچی آیا تھا. کراچی کے علاقے گلشنے میں مار میں شہری کی فائرنگ سے پاپڑ فروش بچی کی ہلاکت. نیارت اختیار کر گئی. CCTV ویڈیو نے راز فاش کر دیا. گاڑی سوار شہری پولیس کو مسلسل گمراہ کرتا رہا. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ اتفاقیہ گولی چلنے کے باعث پیش آیا. ڈکیتی کے کوئی شواہد نہیں ملے. ویڈیو میں پاپڑ فروش بچے کو دوسرے لڑکے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. اچانک گولی چلتے ہی بچہ زمین پر گر گیا. فائرنگ کرنے والا شخص فوراً بھاگا. کار سوار کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی بھی موجود تھا. پولیس نے شہری عارف شاہ کو حراست میں لے لیا. محسن کرے گا احسان، ٹرافی لینے خود آئے ہندوستان. صدر ACC نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا زمیں بوس کر دیا. گودی میڈیا کو جواب دیا، بھارتی بورڈ سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا. پھر کہوں گا ٹرافی چاہیے تو ACC کے دفتر آ جائیں. جھوٹ پر پلنے والا بھارتی میڈیا اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے. بھارت کرکٹ میں سیاست لایا اور کھیل کی ساکھ کو متاثر کیا. بھارت کو گراؤنڈ میں ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا، اب بھی تیار ہوں. بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ACC کی آفس میں آ کر مجھ سے لے لیں. ACC اجلاس میں بھی محسن نقوی نے بھارت کو یہی جواب دیا تھا، ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا. ایشیا کپ کے بعد بھارت کی ویمنز ورلڈ کپ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش. بھارتی صحافی کا دعویٰ ہے اتوار کو کولمبو میں پاک بھارت میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا جائے گا.
سیکرٹری BCCI نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دونوں ٹیمیں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، میچ میں تمام پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین آج سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ پاکستان ٹیم اپنے پہلے میچ میں بنگلہ دیش سے مقابلہ کرے گی۔ کپتان فاطمہ ثنا ایونٹ میں جیت کے لیے پرامید، کہا ٹیم میں بہترین سپنرز ہیں، اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بطور آل راؤنڈر ٹیم کی قیادت کرنا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے، بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے، لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے، جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ جب سے سیلاب آیا ہے 2 یا 3 بار دفتر گئی، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں ان تمام امراض کے اسپتال بھی بن رہے ہیں جن کا علاج ملک میں کہیں نہیں۔ مریم نواز کا راولپنڈی سے مری کے لیے ٹرین سروس کا اعلان، کہا مری کے لیے بسیں بھی آرڈر کر دیں، بہت جلد 15 بسیں لے کر آؤں گی، طلبہ بزرگوں اور خواتین کے لیے گرین لائن بس مفت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الفاظ نامناسب ہیں، ہم نے نون لیگ حکومت پر سوالات نہیں اٹھائے، طریقہ کار پر رائے دی۔ آپ کہتے ہیں پنجاب پر انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ دیں گے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا، ہم دنیا سے بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوری ریلیف کے لیے گولی دی جاتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بالکل ویسے ہی گولی ہے۔ عظمہ بخاری نے رد عمل دیا، آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اور پولیس والے کھیلیں گے باکسنگ، کراچی کے گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں سندھ پولیس باکسنگ اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، IG سندھ غلام نبی میمن خطاب میں کہا اس اکیڈمی کو دنیا کی بہترین اکیڈمی بنائیں گے، کرکٹ اکیڈمی کو بھی دوبارہ فعال کریں گے۔